الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے ایک نہایت ہی عزیز دوست گجرانوالہ کے ضلعی صدر انتہائی بیمار ہیں اور ایمرجنسی میں ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے التجا ہے ان کے حق میں دعا کریں خالق کائنات آج کی شب اور جناب سیدہ کے صدقے انہیں صحت و تندرستی سلامتی عافیت عطا فرمائے۔ صلی اللہ محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سعی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد و اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ دشمنان اسلام جہاں بھی ہیں، جس لباس میں ہیں، بالخصوص یہود و ہنود، ان کی نیست و نابودی و بربادی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات۔ محمد و آل علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی سلامتی عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وإن شانئك هو الأبتر صلوات پڑھیے بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، اور میرے نہایت ہی محترم المقام علماء کرام، آج تیسری مجلس اپنے حصے کی اور اسی سورہ کوثر کو آج بھی تلاوت کیا ہے جو پہلی مجلس میں میں نے اپنی تلاوت کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے پیغمبر سے یہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب تو اپنے رب کی نمازیں پڑھ اور قربانی دے، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی دم بریدہ ہے۔ مقطوع النسل۔ سورہ کوثر میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، الفاظ کے لحاظ سے بھی، آیات کے لحاظ سے بھی، بسم اللہ کے بعد 3 آیات، مکی اور مدنی سورہ اسے کہا گیا، اور موضوع کے اعتبار سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کوئی بعید نہیں، جس طرح تیسرا نظریہ ہے کہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، اور یہی سورہ ہے 114 صورتوں میں سے کہ جسے پیغمبر نے دیوار کعبہ پہ آویزہ کیا۔ توجہ فرمائیے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ یہ عظمت ہے اس سورہ کی کہ اللہ نے منتخب کیا اس سورہ کو، اور پیغمبر نے جا کے اس سورہ کو دیوار کعبہ پہ لگا دیا۔ آپ جانتے ہیں، یقیناً پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ عرب میں ایک بہت بڑا میلہ ہوتا تھا، اسے عکاظ یا عکاس کا میلہ کہا جاتا تھا، میلہ عکاس، یا زوئی کے ساتھ کر لیں، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں لفظ وارد ہیں۔ بہت بڑا میلہ ہوتا تھا، توجہ ہے میری طرف؟ اور اس میلے میں ایک آئٹم یہ بھی ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی میلے، اب رواج شاید کم ہو گیا ہے، 40-50 سال پہلے دیہاتوں میں، بڑے شہروں کو تو شاید نہیں ہوتے ہوں گے، چھوٹے شہروں میں بڑے میلے لگتے تھے، اور میلے کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، لوگ کاروبار چھوڑ دیتے تھے میلے کے انتظار میں، کشتیاں، کبڈیاں، بڑی بڑی گیمیں، وہاں بھی یہ میلہ ایک لگنا، اور پھر اس میلے کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا تھا
کہ پورے عرب کے، توجہ ہے میری طرف، پورے عرب کے شعراء تشریف لاتے اس میلے میں، اور پھر ان شعراء کا مقابلہ ہوتا۔ جس شاعر کا کلام سب سے اچھا اس میلے میں، اس مقابلے میں منتخب ہوتا، اس کو یہ اعزاز ملتا تھا کہ اس کا وہی کلام اگلے سال تک کے لیے دیوار کعبہ پر آویزاں کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس کا انعام تھا بہت بڑا۔ اب اس دفعہ بھی ایک بہت بڑے شاعر کا کلام دیوار کعبہ پہ آویزاں تھا، اور اس وقت تک رہنا تھا جب تک اس سے بڑا کلام، ذرا محبت فرمائیے، بڑی اہم سورہ اترا، پیغمبر نے سورہ کی تلاوت کی، اور لے جا کر اسی کلام کے اوپر پیغمبر نے اس سورہ کوثر کو آویزاں کر دیا۔ اب جب لوگوں کی نگاہ پڑی تو ظاہر ہے ان کے لیے یہ ایک بڑا عجیب واقعہ تھا، کیونکہ بہت بڑا اس شاعر کے لیے توہین کا پہلو تھا کہ ابھی مقابلہ بھی نہیں ہوا اور سلسلہ بھی ایسا نہیں ہوا، اور یہ کوئی شعر و شاعری بھی نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، کوئی شعر و شاعری بھی نہیں ہے، اور اس شخص نے آ کے کلام لگا دیا۔ اور ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ یہ عجیب کہتا ہے جی یہ فلاں کا کلام، ان کا تو دعویٰ تھا یہ اسی کا اپنا خود ساختہ کلام ہے۔ وہ تو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے تھے، نہیں مان رہے تھے کہ کلام اللہ کا، وہ تو کہتے تھے اسی کا خود ساختہ ہے۔ توجہ، یہ نقطے بات ذہن میں رہے۔ اب بڑی توہین انہوں نے، موقع بھی انہیں مل گیا، چلو آج تو اس کا کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا اور اتنی بڑی توہین کر دی، ایک عظیم شاعر، عظیم، اور وہ شاعر بھی کوئی عام نہیں تھا، امرؤ القیس، عرب کا بہت بڑا شاعر۔ دوڑے گئے اس کے گھر کی طرف، دروازے کو دستک دی، توجہ ہے، دستک دی، وہ نکلا، اشارہ کیا، ہاں، منہ سے نہیں بولا، یہ تو میں نے ہاں میں نے کہہ دیا، وہ نہیں بولا، اس نے اشارہ کیا۔ مطلب کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ جو فرد ہے نا، اتنی بڑی توہین کر دیا، اس نے جا کے تیرے کلام کے اوپر اپنا کلام آویزاں کر دیا۔ اس نے منہ سے اشارہ کیا، اچھا، یہ میں نے بات ذہن میں رکھی گا، کیوں؟ اور ایسا ہی ہوا، اس لیے کہ عرب میں یہ بڑے ادیب جو تھے، بڑے شعراء، یہ بازاری لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوا کرتے تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، تاکہ ہماری اصلی زبان جو ہے وہ دوسری زبانوں سے مخلوط نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں شہروں میں مختلف جگہوں کے لوگ آئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ جب زبانیں استعمال ہوتی ہیں تو الفاظ کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں، دوسری زبانوں کے الفاظ بھی داخل ہو جاتے ہیں، اپنے الفاظ بھی کہیں نہ کہیں ختم ہونے۔ تو وہ جو بڑے بڑے ادیب ہوا کرتے تھے وہ عام لوگوں سے بات کرتے ہی نہیں تھے، بس اپنا کلام کہتے تھے اور اسی میں زبان کی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مکہ کے اندر یہ رواج بھی تھا کہ جو بڑے لوگ تھے نا، توجہ فرمائیے گا، جو بڑے لوگ تھے وہ ان کے ہاں جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو شہر سے نکال دیتے تھے، دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ زبان محفوظ رہ جائے۔ ہمارا بچہ جب بولنے لگے وہ بازاری زبان کا عادی نہ ہو۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے، بازاری زبان کا عادی
نہ ہو اصلی زبان. اور یہ عام لوگ نہیں کرتے تھے، عمرا کرتے تھے، بڑے لوگ کرتے تھے. جہاں پیغمبر کو بھیجنے کی اور وجوہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب پیغمبر کو مکے سے بچپنے میں بھیجا گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اور فرما رہے ہیں بھیجا گیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف کہتے ہو نہ بوریا تھا نہ بستر تھا، کچھ نہیں تھا. عجیب بات ہے، جس کے گھر میں بوریا اور بستر بھی نہ ہو اور بچہ بھی یتیم ہو اور اس بچے کو وہ بھیجیں، بازاری ماحول سے نکالیں، ایک داعیہ کی خدمت لیں، اور ظاہر ہے اسے اجرت بھی دینی ہے. تو جس گھر میں بوریا بستر ہی نہیں ہے، توجہ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں؟ عجیب ہے، عجیب بات ہے. کیا سمجھانا چاہتے ہو پیغمبر کے حوالے سے؟ جی بڑے غریب تھے، بڑے مسکین. او بھائی، غربت یتیمی کا جزو لا ینفک بے نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھے کہ جو بھی یتیم ہوگا وہ غریب بھی ہوگا، وہ مسکین بھی ہوگا، وہ بیچارہ لاچار و نادار بھی ہوگا؟ یہ اس گھر کا بچہ تھا کہ جس کے باپ کی ولادت پر دادا نے اپنے بیٹے کے صدقے میں 100 اونٹ قربان کیا. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے بدلے قربان کیے. اور یہ آسان بات نہیں. اس دور کا ذرا مطالعہ کریں تو ایک یہ اونٹ جو ہے حمل و نقل کا سب سے بڑا ذریعہ تھا. توجہ ہے؟ یہ میں نے بات بیان تو نہیں کی اپنی مجلس میں. بڑا ذریعہ تھا حمل و نقل کا. جیسے آج کوئی جہاز خرید لے تو غریب بندہ خرید سکتا ہے، تو اس وقت جس کے گھر میں اونٹ ہو اس کا تو بہت بڑا کاروبار کا ذریعہ اس کے پاس. ہاں جی، تو جو 100 اونٹ بچے کے لیے قربان کر رہا ہے، ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 100 اونٹ قربان کر رہا ہے. وہ گھر ہے جس میں بوریا اور بستر بھی نہیں. نہ بوریا تھا نہ بھئی. سنتے ہیں نا؟ میں کہتا ہوں عجیب ہے یہ قوم، عجیب ہے یہ قوم. میں نے کل بھی بات کہی تھی، یہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پہلو نکالتے ہیں تاکہ جہاں سے کو توہین کا پہلو جانے ہی نہیں دیتے. ہر وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جس سے رسول اور خاندان رسول کی توہین ہو. نہ بوریا تھا نہ بستر تھا. باپ 100 اونٹ قربان کر رہا ہے اور یہ دکھایا جا رہا ہے یتیم تھے. لیکن یتیم کا معنی یہ وہ خاندان تھا کہ مکہ کے لیے جو باہر سے لوگ آتے تھے جن کا دسترخوان ہمیشہ کھلا رہتا تھا. کوئی عام خاندان تو نہیں تھا، خاندان بنی ہاشم. پیغمبر اکرم نے اس سورہ کو اویزہ کر دیا. وہ آیا، زبان کی بات میں کر رہا تھا. ہاں، زبان کی حفاظت، اس لیے بچوں کو بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی زبان صحیح رہے. تو یہ شعرا بھی ہم کلام نہیں ہوتے تھے عام لوگوں سے، بازاروں سے، تاکہ زبان محفوظ رہ جائے. اصلی عربی کی حفاظت اپنی زبان. ہمارے یہاں بھی یہ ہے. آپ چلے جائیں، دیکھیں ذرا ادب کی کتابیں پڑھیں، چاہے جس زبان کی بھی اٹھا لیں، پنجابی کی اٹھا لیں، اردو کی اٹھا لیں. آپ پنجابی، میری آپ کی زبان پنجابی ہے فرض کر لیں، تو ایک ادیب پنجابی سے بات کریں تو آپ کو اپنی پنجابی میں اور اس کی پنجابی میں بڑا فرق دکھائے.
اردو بولنے والا ایک ادیب اردو زبان کے ادیب سے جب بات کرے گا اسے پتہ چلے گا کہ تیری اردو میں اور اس کی اردو میں کتنا فرق ہے۔ یو پی سی پی والے جو اردو بولتے ہیں آپ لوگ وہ اردو بولتے ہیں، جو لکھنؤ والے اردو بولتے ہیں آپ وہ اردو بولتے ہیں، فرق ہے آپ کو۔ اور پھر اگر ادیبوں کے پاس چلے جائیں، مجھے یاد نہیں ہے نام، میں بھول چکا ہوں، شاید مہینہ ڈیڑھ مہینہ 2 مہینے پہلے وہ فوت ہو گئے ہیں، بڑے ادیب تھے، ٹی وی پہ بھی آتے تھے، وہ آ کے اردو زبان کے، تو وہ شاعر بھی تھے، ادیب تھے بہت بڑے، تو وہ عام اردو زبان کی اغلاط کو سامنے لاتے تھے کہ ہم بولتے ہوئے کتنی بڑی غلطیاں کہاں کہاں کرتے ہیں، تو وہ زبان بتاتے تھے کہ اردو ایسی نہیں ہے جو آپ بول رہے ہو، اصلاح کرتے تھے۔ تو زبان، ہر زبان میں حفاظت کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اور ادب بالکل بہرحال بازار سے مختلف ہوتا ہے، بازاری زبان سے۔ تو یہ شاعر بھی کیا ہے بتایا، اچھا قدم باہر رکھا، ان سے ہم کلام نہیں ہوئے، ظاہر ہے وہ سمجھ گئے بھی آ رہے ہیں، اور یہ چل پڑے۔ اب یہ بھی لوگ ساتھ چل پڑیں گے، اب دیکھیں گے اس کا رد عمل کیا ہوگا، عکس العمل کیا ہوگا، نتیجہ کیا۔ ظاہر ہے جس شخص نے یہ اپنا کلام جا کے لگا دیا، اتنی بڑی توہین کی ہے، تو اب ظاہر ہے اس کے لیے تو کوئی نہ کوئی جواب دیا جائے گا۔ اب 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، حتیٰ کہ پورا مکہ جمع ہو گیا، اور امرؤ القیس کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے جب امرؤ القیس دیوار کعبہ کے قریب پہنچا جہاں اس کا کلام لگا ہوا تھا، تو اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اوپر سورہ کوثر پیغمبر نے لگا رکھی تھی، اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور بلند آواز سے پڑھا۔ جب پڑھنا پڑا نا تو اب یہ نتیجے کے انتظار میں تھے کہ آپ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ تو اب امرؤ القیس نے قدم بڑھائے، اب جیسے جیسے اس کا قدم بڑھ رہا تھا ویسے ویسے حالات تو آپ سمجھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قریب پہنچ گئے، اس نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کہا اب تو یہ اترے گا، اب تو جواب ملے گا۔ لیکن عجیب منظر ہوا، وہ سمجھ رہے تھے کہ سورہ کوثر کو اتارا جائے گا، لیکن امرؤ القیس نے سورہ کوثر کو نہیں اتارا، اپنے لگے ہوئے کلام کو دیوار کعبہ سے اتارا، اور مجمع کی طرف دیکھ کے اٹھاتے ہوئے انگلی اس سورہ کوثر کی طرف دیکھ کر جملہ مجمع کو کہا ما ھذا کلام البشر۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ما ھذا کلام، کتنی بڑی تصدیق۔ ما ھذا، تم تو کہتے تھے اس نے اپنا کلام لگا دیا، جواب تو یہی تھا نا، تم تو کہتے تھے اس کا خود ساختہ کلام ہے۔ اس نے پڑھ کے، جو عربی کا سب سے بڑا ادیب، بہت بڑا شاعر تھا، جواب دیا ان کے سوال کا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل اللہ اکبر۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ یہ وہ سورہ ہے، یہ وہ سورہ ہے، سورہ کوثر۔ ما ھذا کلام البشر۔ اچھا ذرا محبت فرمائیں، اور میں قبلہ صاحبان سے بھی، اظہار بھائی سے بھی بات کروں گا، ذرا زبان کے کھلاڑی ہیں اظہار بھائی بھی، آپ میں سے بہت سے احباب ذرا محبت فرمائیں گے۔ میں اس انداز سے دیکھیے، الفاظ جتنے بھی معتبری کیوں نہ ہوں، جتنے بھی اہم کیوں نہ ہوں، لفظیں بہرحال لفظیں ہوتی ہیں، الفاظ بہرحال الفاظ ہوتے ہیں۔ الفاظ در حقیقت معنی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ ذرا محبت میں میری محنت کی بھی ذرا محبت۔ الفاظ معنی تک پہنچنے کا ذریعہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے ماں باپ نے میرا نام سبطین رکھا،
الفاظ جتنا بھی یہ لفظ معتبر ہوگا، جتنا ہی کیوں نہ عظیم ہو جائے، اپنے معنی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ نہیں غور فرمایا؟ میں بات بڑی دور کی کروں گا، لفظ جتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو، اپنے معنی سے بڑھ کر نہیں ہوتا، ذریعہ ہوتا ہے معنی تک پہنچنے کا۔ چلیے اس بات کو کہنے سے پہلے ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے، اس کو بھی کہہ دینا چاہتا ہوں۔ لفظ ذریعہ ہوتا ہے معنی تک جانے کا، اسی ذریعے کو ہم وسیلہ کہتے ہیں۔ باپ کو سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے؟ اسی ذریعے کو ہم وسیلہ کہتے ہیں، اور اللہ نے یہی تو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اگر دنیا کے معنی تک کے لیے آپ بغیر وسیلہ کے نہیں جا سکتے تو اس معنی حقیقی تک اور یہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا، میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، اپنوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، ہم پہ کفر و شرک کے فتوے نہ لگاؤ، اور اپنے بھی یہ سمجھ لیں وسیلہ بہرحال وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ بہرحال ذریعہ ہوتا ہے، وہ اپنے معنی سے بڑھتا نہیں، تو ہم وسیلے کو وسیلہ سمجھتے ہیں، خدا نہیں سمجھتے۔ توجہ ہے؟ میں نے اپنے بھی بعض کج فکروں کے لیے بات کہہ دی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی کہہ دی کہ وسیلہ بہرحال وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ بہرحال ذریعہ ہوتا ہے، وہ پہنچنے کا وسیلہ ہے، وسیلے کو وسیلہ ہی سمجھا جائے۔ اور ہم جنہیں وسیلہ سمجھتے ہیں، ہم پہ تہمت نہ لگاؤ کہ یہ خدا سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ان کے بغیر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ شاید آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے بات، میں کہتا ہوں چلو ایک ذات کی بات کر لیتے ہیں، اسی پیغمبر کا نام لیتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا قادر ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور ہر اعتبار سے قادر ہے، ہر معنی سے قادر ہے۔ اب اس کی گہرائیوں کو خود سمجھ جائیے گا، ہر اعتبار سے قادر ہے، ہر معنی کے لحاظ سے قادر ہے۔ جب خدا قادر ہو کر بغیر ان کے تمہارے پاس نہیں آتا، کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آتی؟ جب خدا ہو کر ان کے بغیر تمہارے پاس نہیں آتا، خدا ہو کر نہیں آتا، تو بندہ ہو کر اگر اس تک ان کے بغیر پہنچنا ممکن ہوتا تو اس کو کیا ضرورت تھی کہنے کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ایک طرف وسیلے کا انکار، دوسرے طرف وسیلہ بنانا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ نے وسیلہ تلاش کرنے کا کہا ہے، وسیلہ بنانے کا نہیں کہا۔ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، میں واپس مڑتا ہوں، توجہ ہے یا نہیں؟ لفظ ذریعہ ہیں، وسیلہ ہے، جس بات کی طرف میں نے آپ سے محبت فرمائی، ذرا توجہ کیجئے گا۔ لفظ ذریعہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے معنی تک پہنچنے کا۔
جتنا بھی معتبر ہو، جتنی بھی عظمت ہو، سنیے گا میں عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں، جتنی بھی عظمت ہو، لفظ جتنا بھی عظیم ہی کیوں نہ ہو، بہرحال وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے، معنی اس سے عظیم تر ہوتا ہے۔ تو ذرا اندازہ کیجئے سورہ کوثر جتنی بھی عظیم کیوں نہیں ہے، کوثر کا جو معنی ہے وجود زہرا، کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ عجیب بات ہے، یہ سورہ کوثر عام سورہ تو نہیں ہے، لفظ ذریعہ ہے معنی تک جانے کا، جتنا ہی عظیم کیوں نہیں ہے۔ تو پھر اس کی پاکیزگی کا اندازہ کیجئے کہ تو اس لفظ کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا تو معنی کا کیا مقام ہوگا؟ صلی اللہ محمد۔ یہ عظمت سیدہ۔ اچھا محبت فرمائیے، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہی سورہ ہے نا، یہی سورہ ہے نا جب کہا جانے لگا کہ یہ تو اس کا اپنا کلام ہے، ایک طرف امرؤ القیس نے کہا ما ھذا کلام البشر، ایک طرف خدا نے بھی کہا اگر تم نہیں سمجھتے اور تم اسی پہ اپنے اڑے ہوئے ہو کہ نہیں یہ اس کا خود ساختہ کلام ہے تو فاتو بصورت من مثلہ۔ بے توجہ ہے یا ذرا محبت میں بات کہنا چاہتا ہوں، فاتو بصورت من مثلہ، اگر سمجھتے ہو تو یہ تو اس کا اپنا کلام ہے اور اس کو اپنے جیسا سمجھتے ہو تو پھر تم بھی سورہ کی مانند لے آؤ۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، بناؤ 3-4 آیتیں۔ اچھا اس وقت تو شاید لوگ اتنی بات اس حد تک ایمان نہ رکھتے ہوں، لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک کوئی سورہ کی مانند کوئی سورہ نہیں بنا کے لا سکا۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں تو میں جو بنا کے لائے تھے وہ پڑھتا تو آپ کو بتاتا کہ آپ جن کی زبان عربی نہیں بھی ہے وہ کیا توجہ ہے یا نہیں؟ فاتو بصورت من مثلہ، لاؤ اس سورہ کی مانند۔ تو میں کہتا ہوں اگر اللہ نے لفظوں کے لیے یہ دعویٰ کر دیا فاتو بصورت من مثلہ، او بھائی اللہ کہنا چاہتا ہے جب تم ان لفظوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کے مقابل پیش نہیں کر سکتے تو جو اس کا معنی وجود زہرا ہے، توجہ ہے، غور فرما رہے ہیں؟ جب تم لفظوں کا مقابل نہیں لا سکتے تو سیدہ کا مقابل کیسے پیش کر سکتے؟ اس لیے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں جیسے اللہ نے کہا فاتو بصورت من مثلہ، ہم سیدہ کے لیے دعویٰ کر سکتے ہیں فاتو بصورت من مثلہ۔ کوئی توجہ ہوئی ہے؟ محبت فرما رہے ہیں فاتو بصورت من مثلہ، لاؤ اس بی بی کی سیرت کے مقابل ہی کوئی سیرت لا دے، لاؤ تو صحیح۔ یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے، پیغمبر نے کہا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یہ فقط وجود کی بات ہی نہیں تھی کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جب مطلق کہا تو اس کا معنی یہ ہے رسول کہنا یہ چاہتے ہیں مجھے جس اینگل سے دیکھو گے، جس زاویے سے دیکھو گے، جس رخ سے دیکھو گے، جس پہلو سے دیکھو گے تمہیں فاطمہ جدا نہیں دکھائی دے گی۔ اگر میرے وجود کو دیکھو گے تو میرے وجود کا حصہ
اگر میرے نور کو دیکھو گے تو میرے نور کا حصہ، اگر میری نبوت کو دیکھو گے تو میری نبوت کا حصہ، اگر میری رسالت کو دیکھو گے تو میری رسالت کا حصہ، اگر میری تبلیغ کو دیکھو گے تو میری تبلیغ کا حصہ، اگر میری تطہیر کو دیکھو گے تو میری تطہیر کا حصہ، اگر میرے پیغام کو دیکھو گے تو میرے پیغام کا حصہ۔ الفاطمہ بدعۃ منی، یاد رکھیے گا، میں یہ فقط خطابی جملے نہیں کہنا چاہتا، اپنے بزرگوں بھائیوں دوستوں کے سامنے بیٹھ کے یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ یاد رکھیے اگر فاطمہ نہ ہوتی کار رسالت اپنے انجام تک پہنچنا ممکن ہی نہ تھا۔ کار نبوت، پیغام اسلام، شریعت، دین پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مخصوص ہیں آدھی انسانیت کے لیے، آدھے انسانوں کے لیے۔ آدھے سے مراد کوئی کوڈو نہ سمجھ لیجئے گا، توجہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے گا کہ محمد آدھے سے مراد انسان دوستوں میں تذکیر و تانیث کے حوالے سے، مذکر اور مؤنث کے حوالے سے مرد ہے اور عورت۔ تو عورتوں کی کچھ تعلیمات ایسی ہیں جس کے لیے مرد کا ان تعلیمات کو پہنچانا انتہائی مشکل ہے، کما حق کو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جناب سیدہ نے پیغمبر کے اس کام کو آگے بڑھایا اور قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے لیے کار نبوت کو آگے بڑھا کے وہ مخصوص مسائل جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں اس کام کو جناب سیدہ نے آگے بڑھایا۔ اور پھر اس انداز سے بھی دیکھ لیجیے گا، الفاطمہ بدعۃ منی، ایک طرف ہیں 13 معصوم، ایک رسول اور 12 آئمہ، سیدہ کی عظمت کو دیکھیے گا، یہ تبلیغ کر رہے ہیں 12 اور 13 مل کے، اور دوسری طرف اکیلا وجود ہے ان 12-13 کے مقابل زہرا کا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ من ابغضھا، جس پہ یہ فاطمہ ناراض ہو گئی نا اس پہ میں ناراض، اور جس پہ میں ناراض اس پہ اللہ ناراض۔ من عصا فقط عصانی، یاد رکھیے گا جس نے فاطمہ کو رنجیدہ کیا، جس نے فاطمہ سیدہ کو تکلیف دی، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے سیدہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے رنجیدہ کیا، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو۔ کئی حدیثیں میں اگر پڑھنا چاہوں، سیدہ جس پر راضی اس پر خدا راضی، اور جس پہ سیدہ ناراض، جاؤ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس پہ سیدہ جس پہ ناراض ہو اس پہ خدا راضی ہے، اور جن پہ مرتے دم تک سیدہ ناراض گئیں، جاؤ اپنی کتابیں اٹھا لو، اور وصیت کر دی یعنی میرے جنازے پہ انہیں نہ لانا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ابھی آپ کہتے ہو اس بیوی کیا سمجھتے ہو؟ آیت اللہ قزوینی مرحوم جنہیں 17 سال بعد ان کی وصیت کے مطابق کم مدفون تھے، بہت سی کتابیں لکھی، ایک کتاب جناب سیدہ پر لکھی، میری گاڑی میں ابھی موجود ہے، الفاطمہ من المہد الی اللحد، اردو میں ترجمہ ہوا فاطمہ طلوع سے غروب تک۔ توجہ ہے یا نہیں؟
وہ صاحب کتاب بڑی کتابیں لکھی. بی بی کی عظمت کا اندازہ کیجئے. آیت اللہ قزوینی جب دنیا سے جانے لگے ان کی وصیت یہ تھی کہ جب میں مروں کفن میں میرے سینے پر یہ کتاب رکھ دینا. حالانکہ بڑی خدمات تھی، شاگرد، تعلیم، تدریس، تصنیف سب کچھ تھا، لیکن اس کتاب کو منتخب کیا تاکہ روز حشر میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس خدمت کو پیش کر سکوں. اس کے شروع میں ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ما ادراک من فاطمہ. تم کیا سمجھو فاطمہ کیا ہے؟ نہیں غور فرمایا؟ رازیہ، مرضیہ، عذرا، بطول، صدیقہ، طاہرہ، معظمہ. راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے. یہ وہ بی بی ہے جو اللہ پر راضی ہے. نہیں نہیں نہیں، راضیہ اور مرضیہ. اگر ایک طرف یہ وہ بی بی ہے نا کہ جو اللہ پر راضی ہے، دوسری طرف کہا یہ وہ بی بی ہے جس پر اللہ راضی ہے. بطول، صاحب عصمت، معصوم. جو بی بی معصوم ہو اس سے کہا جائے یہ خطا پر تھی، شرم نہیں آئی؟ مر نہیں گیا تو؟ کس طرح کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ؟ ایک طرف اس نبی کا کلمہ پڑھے، ایک طرف بطول بی بی پر کہے کہ وہ خطا پر تھی، صدیقہ بی بی پر. پیغمبر نے یہ نہیں کہا یہ میری بیٹی صادقہ ہے، پیغمبر نے کہا یہ میری بیٹی صدیقہ ہے. صادق اور صدیق، صادقہ اور صدیقہ میں فرق ہے. صادق اور صادقہ اسے کہتے ہیں جو سچ کہے، صدیق اور صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے. نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جو کہہ دے. صادقہ نہیں ہے کہ سچ کہتی ہیں، صدیقہ ہیں جو کہتی ہے وہ سچ ہوتا ہے. ایک دفعہ زبان سے نکلنے کی ضرورت ہے، وہ سچ ہوگا. یہی وجہ ہے جب شہزادوں نے کہا نا اماں ہمارے کپڑے عید کے کہاں ہیں؟ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اماں ہمارے کپڑے عید کے کہاں ہیں؟ کہا بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. تاریخ کا یہ واقعہ مسلمہ اٹھاؤ، اگر بی بی نے درزی کے پاس کپڑے بھیجے ہو. نہیں، سب نے لکھا اس واقعے کو شیعہ سنی. اگر شیعہ لکھتا تو شاید تم کوئی اور باتیں کرتے. تمہارے محدثین نے، تمہارے مورخین نے، تمہارے رائٹروں نے اس واقعے کو لکھا کہ بی بی نے کہا بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. جب کے ساتھ لکھتے ہیں کہ کوئی کپڑے دیے نہیں تھے، لیکن صدیقہ کے صدیقہ تھی نا، نکلا منہ سے. اور ایسے ہی نہیں نکل گیا. کیا آپ سمجھے بی بی کے ویسے ہی بات منہ سے نکل گئی؟ ایسی بات نہیں ہے. جب کہا کہ بیٹے تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، اب ادھر بی بی کہہ رہی تھی جو کہہ دے وہ سچ ہوتا ہے. ادھر اللہ جبرائیل سے کہہ رہا تھا، جبرائیل روز اس دروازے پہ جاتا ہے مگر آج جبرائیل بن کے نہیں. آج جبرائیل بن کے نہیں جانا. جب دروازے پہ دو نہ دستک اور میری کنیز پوچھے کون ہے، من انتا تو کون ہے، تو وہاں یہ نہ کہنا کہ میں جبرائیل ہوں. آیا جبرائیل، دروازے پہ دی دستک، بی بی نے پوچھا من انتا تو کون ہے، تو جبرائیل نے اپنا نام نہیں لیا بلکہ کہا انا حیات الحسنین.
انا خیرات الحسنین، میں حسنین کا درسی ہوں، میں حسنین کا درسی ہوں۔ کون؟ بزم ملائکہ میں سب سے بڑا معظم معزز فرشتہ، جرت نہیں ہے کہ آج کہے کہ میں جبرائیل ہوں۔ عجیب ہے، آپ میں سے کئی حاجی بیٹھے ہوں گے، میری بات کی تصدیق کریں گے، اور جو نہیں گئے اللہ سے التجا ہے کہ آج کی رات کے صدقے، اس بی بی کے ذکر کے صدقے، آپ سب کو جو گئے ہیں انہیں دوبارہ، جو نہیں گئے آپ سب کو اللہ حج پہ لے جائے۔ جائیے حج و زیارات اللہ آپ کو نصیب کرے، جائیے گا، میری بات کی تصدیق کیجیے گا۔ پیغمبر کے ذری کے ساتھ ہی ایک دروازہ ہے مسجد نبوی کا، ایک دروازہ جسے کہا جاتا ہے باب جبرائیل۔ توجہ فرمائی، جو حج پہ گئے ہوں گے وہ اس دروازے کو جانتے ہیں۔ باب جبرائیل، جنت البقیع کی طرف یہ دروازہ موجود ہے، باب جبرائیل۔ میں کہتا ہوں عظمت بی بی کا اندازہ کرو۔ جاؤ، میں آپ سے سوال رکھتا ہوں، بتاؤ یہ جو دروازہ جسے آپ باب جبرائیل کہتے ہیں، یہ کہاں لگا ہوا تھا جو آج موجود ہے؟ اب تو نیا دروازہ لگ گیا نا، آخر باب جبرائیل کیوں کہتے ہو اسے؟ یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں جبرائیل آ کے اس دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا۔ تو میرا سوال ہے، یہ دروازہ کس گھر کا دروازہ تھا؟ توجہ ہے، یہ دروازہ کس دروازہ تھا، کس گھر کا دروازہ؟ جاؤ، جو میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ نہ ملے تو مجھے پکڑیے گا، تاریخ کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ملے گا۔ یہ جہاں جبرائیل، باب جبرائیل ہے، یعنی یہاں جبرائیل آیا کرتا تھا، کھڑا ہوا کرتا تھا، آتا تھا، اسی دروازے سے داخل ہوتا تھا، کوئی اور دروازہ نہیں تھا جہاں سے جبرائیل داخل ہوتا۔ اگر کوئی اور دروازے سے بھی آتا تو پھر ایک دروازے کو مختص کرنا باب جبرائیل کے نام سے یہ کوئی ضروری نہیں تھا، ایک دروازے کو مختص کر کے بتایا گیا کہ جبرائیل کے آنے اور جانے کا یہی دروازہ تھا، اسی دروازے سے یہ آتا تھا، نہ دیوار سے آتا تھا نہ روشن دان۔ توجہ ہے یا نہیں آتا تھا، اسی دروازے سے آتا تھا۔ تو پھر بتاؤ یہ دروازہ کہاں لگا تھا؟ نہیں تو جو سبزواری عرض کر رہا ہے سن لیجیے، ماننا پڑے گا، یہ دروازہ کون سا دروازہ تھا؟ یہ جناب سیدہ خاتون جنت کے گھر کا دروازہ تھا۔ باب جبرائیل عجیب ہے، جس کے دروازے پہ آ کے ملائکہ بھی رک جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ جس دروازے کو میں نے کل عرض کیا تھا رسول 6 مہینے تک سلام کرتا رہے، اس دروازے پہ مسلمان بے دھڑک آ کے بدتمیزی کریں۔ آپ رو پڑے، میں ابھی تھوڑا سا آگے سفر کے لے کے جاؤں گا آپ کو، اور ٹائم بھی بالکل مختصر ہو گیا ہے۔ میرے عزیز نے مجھے کہا بھی تھا، آپ نے یا آپ کے بھائی نے، اب میں معذرت بھی چاہتا ہوں، میرے اتنا ٹائم نہیں رہا، 8:30 جنازہ بھی ہے۔ یہ بی بی جو محافظہ امامت ہے، وہ بدبخت، وہ لعین آج بھی حملہ کرنے سے نہیں رک رہا۔ جیل سے نکلا ہے، ابھی بھی تازہ اس کی ویڈیو آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، جو بدبخت بول رہا ہے، بار بار بول رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ریاست مدینہ کے نعرہ لگانے والے کو، اس وزیر اعظم کو اور اس حکومت کو کہ علاقتے ہو ہم ریاست مدینہ۔ عجیب بات ہے، یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جس کے اندر رسول کی بیٹی میں زبان درازی کرنے والا آزادی سے گھوم رہا ہو اور کرے بدتمیزی۔ آج کہتا ہے یہ شیعہ کافر ہیں، یہ شیعہ مشرک ہیں،
اور فلاں مولانا نے تقریر کی ہے اور کراچی میں، اور دیکھیے یہ تو عصمت انبیاء کے یہ آئمہ کو معصوم مانتے ہیں، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں بتاتا امامت کیا ہے، اور امامت ہمارا عقیدہ ہے، امام معصوم ہے، اور ہمارا عقیدہ خود ساختہ نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی تصدیق قرآن کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں، میں کہتا ہوں جس طریقے سے ختم نبوت کے شیعہ قائل ہیں، مکاتب اسلامی میں کوئی اور مکتب اس طریقے سے قائل ہی نہیں، بعد از پیغمبر ہمارا عقیدہ امامت ختم نبوت پر بین دلیل ہے۔ اگر ہم ختم نبوت کے قائل نہ ہوتے تو ہم پیغمبر کے بعد علی کی امامت، پیغمبر کے بعد علی سے لے کے مہدی تک کی امامت کے قائل نہ ہوتے۔ ہمارا 12 ائمہ کا قائل ہونا اور 12 ائمہ کا اقرار کرنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت پر۔ تو مت نہ لگاؤ تشیع پر، الزام نہ لگاؤ تشیع پر۔ ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر آخری نبی، پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسول اعظم کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ خاتم المرسلین ہے۔ اسی لیے اس نبی کے بعد باب نبوت ہمارے نزدیک بند ہے، باب رسالت ہمارے نزدیک بند ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اسی نبی کی نبوت قیامت تک چلے گی، اسی رسول کی رسالت قیامت تک چلے گی۔ ہاں علی سے مہدی تک یہ نوابین ہیں اس رسول کے، نہیں غور فرمایا؟ اور امامت بھی منصب الہی، کبھی موقع ملا تو پھر عرض کروں گا، اب نہیں۔ عصمت عام ائمہ علیہ السلام قرآن سے ثابت ہے۔ جب ابراہیم سے کہا اور امتحان لیا اور ابراہیم کامیاب ہو گئے تو کہا اب ہم تمہیں امام بناتے ہیں۔ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت موجود ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اس سے پہلے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، عبد بھی تھے، 4 منصب پہلے تھے، 5واں منصب مل رہا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، تو امامت منصب ہمارا ایسا نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے اللہ کو چھوڑ کر خود بنانا۔ ہم اپنا نہیں بناتے، اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں، نہیں غور فرمایا؟ ہم نے کبھی نہیں بنایا۔ ہم جسے خلیفہ رسول مانتے ہیں، ہم جسے نائب رسول مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ جو خلیفہ بلا فصل کا ہے وہ ہم نے خود نہیں بنایا، کسی بیٹھک یا حویلی میں بیٹھ کر نہیں بنایا، چند آباد کی آرا سے نہیں بنایا۔ ہمارا علی ہم نے نہیں بنایا، حسن کو ہم نے نہیں بنایا، حسین کو ہم نے نہیں بنایا، سجاد کو ہم نے نہیں بنایا، باقر کو ہم نے نہیں بنایا، صادق کو ہم نے نہیں بنایا، کاظم کو ہم نے نہیں بنایا، علی رضا کو ہم نے نہیں بنایا، محمد تقی کو ہم نے نہیں بنایا، علی نقی کو ہم نے نہیں بنایا، حسن عسکری کو ہم نے نہیں بنایا، حجت قائم کو ہم نے نہیں بنایا، اس کے بنائے ہوئے، اس کے بھیجے ہوئے۔ انی جاعلک للناس اماما، اس آیت سے ثابت ہو گیا امامت بندوں کا بنایا ہوا منصب نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا منصب ہے۔ اور جب کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بناتے ہیں، ابراہیم نے ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، ابراہیم نے کہا اچھا اللہ، جب مجھے انعام کے طور پر امتحان سے پاس ہونے کے بعد، بورڈ کو ٹاپ کرنے کے بعد جب مجھے بنا رہا ہے امام، تو یہ میرا استحقاق ہے، پھر میں ہاتھ اٹھا کے تجھ سے پوچھتا ہوں وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن ذُرِّيَّتِي،
تو پھر میری ذریت کے بارے میں یہ امامت مجھے ایسے ہی تو نہیں ملی. نبوت میں میں نے سوال نہیں کیا، رسالت میں سوال نہیں کیا، خلت میں سوال نہیں کیا، ابدیت میں سوال نہیں کیا، اس لیے کہ تیری عطا تھی. امامت میری محنت کا نتیجہ ہے. اور جو ہے یہ نہیں، منصب تیرا ہے لیکن محنت کے بغیر نہیں، امتحان کے بغیر نہیں. جب امتحان میں میں نے ٹاپ کر دیا ہے تو وہ میری ضروریت تھی. تو پھر میری ضروریت میں اللہ نے انکار نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم اب کیا کر رہا ہے، ہم نے جب تمہیں امام بنا دیا. اللہ نے عجیب جملہ کہا لا ينال عہد الظالمین. نکن صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا اور بڑا اچھا کیا، لا ينال عہد الظالمین. جب ابراہیم نے کہا وہ من ضروریتی، اللہ میری ضروریت میں، تو اللہ نے کہا لا ينال عہد الظالمین. نکن صاحب کہتے ہیں اللہ کہتا ہے تو پھر کیا کسی ظالم کو بناؤں گا؟ توجہ ہے؟ تو یہ آیت اس وقت کو ثابت کرتی. حجت خدا، منصب الہی عصمت کے ساتھ. اور اگر عصمت فقط نبیوں کا خاصہ ہے پھر مریم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھی ہے. کبھی یہ تو مت لگاتا ہے شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں، بند کر بکواس. بدبخت انسان، ہم سے بڑا کون ہے جو ختم نبوت کا قائل نہیں؟ اپنی کتابیں کھنگالو. تم نے تو نبوت اور رسالت کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. کبھی اسے اپنے جیسا کہتے ہو، کبھی اسے کہتے ہو، کبھی کہتے ہو میں اس جیسا، کبھی کہتے ہو وہ ہمارے جیسا. آؤ تشیع کے اندر. کبھی کسی شیعہ نے بھی کہا ہے میں رسول جیسا، رسول ہم جیسا. اچھی بات ہے. تم نے تو نبوت کے تیر نہیں ہے. نہیں تو میں بہت سی باتیں کرتا. ہم ختم نبوت کے قائل، ہم عصمت کے قائل. قرآن ہماری تصدیق کرتا ہے، ہماری دلیل قرآن سے ہے. ہم قرآن کو مان کر، ہم نے کل نعرہ نہیں لگایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ. تم نے تو نعرہ لگایا تھا تو پھر قاضی کر لے کتاب کو. کتاب کو مان کر بھی اس کی نہیں مانتا. نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کتاب کو مان کر بھی اس کی نہیں مانتا. خدا قسم مجھے دکھ ہے. ٹائم ہوتا تو میں بار بار بات آگے کرتا. کبھی اس زہرا پر ہم نے رسول کہہ گیا جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ابھی قبلہ صاحب پڑھ رہے تھے حدیث کے ساتھ، پڑھ رہے ہیں نا. نبی نے کیا کیا؟ بے طرف عین کے ساتھ چادر کے گوشوں کو پکڑا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، خاصتی و عامتی، یہ میرے خاص ہے. لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. جو ان کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ میرے ساتھ دشمنی کرے گا، جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا وہ میرے ساتھ جنگ کرے گا، جو ان کے ساتھ سلو رکھے گا وہ میرے ساتھ سلو رکھے گا. یہ مجھ سے ہیں، انا منہم، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں. تو کہتا ہے ذرا دیکھ تو صحیح رسول کن سے کہہ رہے خود کو اور کن کو کہہ رہے یہ مجھ سے ہیں. انہی میں ایک فاطمہ ہے. ملائکہ نے پوچھا کون ہے اس چادر کے نیچے؟ تو اللہ نے مجبور نہ ہو کر، جو مجبور نہیں ہے پھر بھی قسم اٹھائے وعزتی و جلالی. سنو مجھے میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مبنیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری. یہ ساری باتیں کہہ کے آپ کے ذہن میں ہے الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکتاب. ان کے لیے ساری چیزوں کو بنایا جو آج اس چادر کے نیچے. کون ہے اللہ؟ وہ کون ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اس میں فاطمہ اس کا ماں، فاطمہ اور اس کا شوہر، فاطمہ اور اس کے بیٹے. میں نے کل کہا تھا
اللہ فاطمہ سے نبی تک جاتا ہے، اللہ فاطمہ سے علی تک جاتا ہے، اللہ فاطمہ سے حسنین تک جاتا ہے، نبی سے فاطمہ تک نہیں آتا، علی سے فاطمہ تک نہیں آتا، حسنین سے فاطمہ تک نہیں آتا۔ یہ بطول بی بی ہے، یہ پاکیزہ بی بی ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا تھا، کل بھی میں نے کہا تھا، نَدُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى توجہ ہے؟ کہا کہ نہیں کہا؟ آؤ مل کر جھوٹوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ آج تک جو کہتے قرآن بھی تو کہتا ہے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ مجھے نہیں معلوم جب ایک طرف سچے دکھا دیے جائیں تو دوسری طرف خود سمجھ لو۔ میں کسی کو نہیں کچھ کہتا، میں تو اپنوں کو بتا رہا ہوں جسے ہم مانتے ہیں قرآن انہیں سچا کہہ رہا ہے، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اور وہ سچے کون تھے؟ یہی ہے نا مبالغے میں، ان سچوں کو اللہ اور رسول نے مل کے دکھایا، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک قسمت سے بڑھ کر اور کیا دکھایا جائے گا؟ سلیمان کو جس کو بھیجا تھا چادر لگاؤ، اس سلمان کو جاتے ہوئے رسول نے کہا تھا دیکھو تم بھی چادر لگا کے دور نکل جانا، اس لیے کہ ہم نے جھوٹوں پر کرنی ہے لعنت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دامن میں کہیں جھوٹ ہو تو اسلام لانے سے پہلے وہ جھوٹ ہی تھا نا، تو یہ جھوٹ تو نہیں، معصوم عصمت تو نہیں رہتی۔ تو ان کو بھیجا جو سچے ہیں، ہاں وہ ہے نا، تو جن کی تصدیق قرآن کرے، جن کی عصمت کی، تو کہے یہ معصوم، یہ مانتے ہیں فلاں، اپنا عقیدہ قرآن کے ساتھ کر، ہمارا عقیدہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اور یہ بکواس چھوڑ رسول کی بیٹی کو، نہ کل تم نے عزت کی تھی اس بی بی کی، نہ آج تم نے کی، اور رسول کو یہی تو احساس تھا۔ بالکل مختصر کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ جب جناب خدیجہ کا آخری وقت تھا، رسول اسلام نے کہا خدیجہ پوری زندگی میں تو نے مجھ سے مانگا کچھ نہیں، آپ جانتے ملیکۃ العرب، کبھی موقع ملا تو بات کروں گا، آج نہیں۔ کہا خدیجہ میری حسرت رہی ہے تو کبھی مجھ سے سوال کرے، کچھ مانگے، کچھ مانگ تو صحیح۔ آخری وقت تھا، رو پڑی جناب خدیجہ، کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے حکم فرمایا ہی ہے تو آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آپ سے 2 سوال کروں گی، لیکن یا رسول اللہ ایک سوال میں خود کرتی ہوں، ایک سوال مجھے شرم آتی ہے خود کرتے ہوئے، میں اپنی بیٹی کو بتاؤں گی، وہ آپ کو بتائیں گے، اور دوسرا سوال میں پہلے بتا رہا ہوں، وہ کیا تھا؟ اپنی بیٹی سے کہا تھا فاطمہ مجھے شرم آتی تیرے باپ سے یہ سوال کرتے ہوئے، اپنے باپ کو کہنا خدیجہ کی یہ خواہش ہے جب میں دنیا سے جاؤں اپنا کرتا میرا کفن بنا، اجرکم من اللہ۔ اور جو خود سوال کیا تھا نا پہلا، وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں ایک سوال بیٹی کو بتا دوں گی، ایک سوال خود کرتی ہوں۔ ہاں خدیجہ بتا کیا؟ یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، میری بیٹی آپ کے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کی، اجرکم من اللہ۔ یہ وہ بی بی ہے جس کا ہاتھ، خود بی بی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے شوہر یعنی باپ کے ہاتھوں پہ، سیدہ کے باپ کے ہاتھ پہ دیا، میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ اور میں نے پڑھا، قبلہ صاحب نے بھی پڑھا، حقیقت یہی ہے کہ جناب خدیجہ نے یہی کہا۔ اور جب رسول بھی جا رہے تھے تو آپ نے بھی علی کو بٹھایا، علی بیٹھو نا، سیدہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، علی میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اجرکم من اللہ۔ یہی دکھ تھا نا کہ اللہ صاحب نے پڑھا تھا پر سنا کہ بی بی اپنے باپ سے کہہ جا کہ میں تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکا، اجرکم من اللہ، میں تیری امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ کتنا دکھ تھا،
ایک روایت میں نے پڑھی ہے، پیغمبر اور علی اکٹھے داخل ہوئے گھر میں، جناب ام سلمہ سے کہا سلمہ ہم کمرے میں جا رہے ہیں، کچھ باتیں کرنی ہم نے، کسی کو کمرے میں داخل نہ ہونے دینا۔ کافی دیر گزر گئی، آخر جناب ام سلمہ دروازے پہ آ کے کہا یا رسول اللہ شام ہو گئی، نماز کا ٹائم قریب ہے۔ کہا ام سلمہ اندر آ جاؤ۔ جناب ام سلمہ کہتی جب میں اندر گئی تو میری نگاہ پڑی نا رسول اور علی پر، تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ سنیں گے تم؟ بس میں زیادہ بھی اب مسائل نہیں پڑھ سکتا، ٹائم بہت ہو گیا۔ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیوں؟ میں نے دیکھا کہ رسول کے بازو علی کے گلے میں ہیں۔ سنیں گے جو؟ علی کے بازو رسول کے گلے میں، اور دونوں گریہ کر رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ رونے سے آنسوں سے دونوں کی داڑھی بھر گئی، حتیٰ کہ آنسو زمین پر گرے ہوئے، زمین کا حصہ گیلا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ دونوں اس قدر گریہ کیوں کر رہے ہیں۔ جب میں آہستہ آہستہ چلتے قریب گئی نا تو میں نے کیا سنا؟ علی ایک جملہ کہہ رہے تھے روتے ہوئے، یا رسول اللہ، سنیں گے؟ یا رسول اللہ انا فی بیتی، اے رسول کائنات میرے ہی گھر ہو، والسیف شدید، اور میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہو، وَبِنْتُكَ الْمَظْلُومَةُ، رسول بتا رہے ہو میرے ہی گھر ہو، میرے ہاتھ میں تلوار بھی ہو، اور تیری بیٹی پر ظلم ہو جائے۔ اجر اللہ کی عبادت قبول کرے۔ میرے گھر میں تلوار بھی میرے ہاتھ میں، دنیا علی کو جانتی ہے، اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی پر ظلم ہوگا، میں تو کیا مطلب تیری بیٹی پر؟ ہاں علی صبر کرنا۔ دنیا کہتی ہے علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ رسول سے عہد کیا، بقائے اسلام کے لیے، بقائے قرآن کے لیے، بقائے دین کے لیے، کہ علی جیسا بھی گزرے گزار لینا، صبر کرنا تاکہ اسلام بچ جائے۔ یہ جتنے ظلم تم ڈھا رہے ہو یہ فقط اسی لیے تھے نا، نہیں تو تمہیں پتہ ہی تھا، تمہیں بھی پتہ تھا۔ اسی لیے جب تم نے منصوبہ بنایا تھا نا کہ علی کو گرفتار کر کے لایا جائے، کہنے لگے بھی، کسی نے کہا علی جانتے نہیں کتنا شجاع ہے، کتنا شجاع ہے، اسے تم گرفتار کر سکو گے؟ تو ایک نے کہا ہاں ہاں جتنا بھی شجاع کیوں نہ ہو علی کا گرفتار کرنا بڑا آسان ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ علی نے رسول سے وعدہ کر رکھا ہے میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، اور میں جانتا ہوں علی رسول سے وعدہ توڑے گا نہیں۔ یہی نتیجہ ہوا جب ظالم داخل ہوئے لشکر میں پڑھ چکا، اور کل پڑھا تھا بی بی کے زبان سے نوحہ برآمد ہوا تھا نا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیا لیا، بابا مجھ میں اتنے ظلم ہوئے ہیں، اگر روشن دنوں میں پڑھتے تو کالی راتیں ہو جاتی۔ ان ظالموں نے بڑھ کر بی بی کا محسن شہید ہو گیا، بی بی کا پہلو زخمی ہو گیا، دوڑ کے گئے اور علی کے گلے میں رسی ڈال، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ جب علی کے گلے میں رسی ڈالی نا اور کھینچتے ہوئے گھر سے نکالنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ ایک دفعہ بی بی کی آنکھ کھلی اور غشی سے آپ مانتا ہوا، جب نگاہ پڑی علی کے گلے میں رسی ہے، خلو ابن عمی، اور میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑو، اجرکم اللہ، میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑو ورنہ میں بد دعا کر دوں گی۔ لے گیا یہ کھینچتے ہوئے، سلمہ جب فوراً کہا فضا انہیں بتاؤ میں بد دعا کروں گی، ابھی بد دعا کی نہیں، وہ گھر بھی تو مسجد نبوی میں تھا نا، سارا کچھ دعا، بد دعا کی نہیں، کہا میں بد دعا کروں گی، یہ بطول ہے، بد دعا کروں گی، نہیں تو میرے چچا کے بیٹے کو چھوڑو۔ علماء نے لکھا ہے علی بن ابی طالب نے سلمان کو بلایا، سلمان جلدی جاؤ فاطمہ سے کہو میں تیرے بابا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی وجہ سے خاموش ہوں، میرے حق کی خاطر
ہاتھ بلند نہ کرنا بددعا کے لیے، ورنہ تیرے بابا کا دین نہیں بچے گا۔ بس ازادارہ نے حسینی جب یہ کہا تھا نا کہ خلو ابراہیم میں میرے چچا کے بیٹے کو جوڑنے تو بتا، علماء نے لکھا مسجد نبوی کی دیواریں ایک ایک گھوڑے جتنی بلند ہو رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ مولانا صاحب نے قبلہ نے پڑھا تو نا، حقیقت ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ آج بی بی کے ہاتھ اٹھ رہے تھے بد دعا کے لیے اور دیواریں بلند ہو گئی۔ اس وقت کیا حال ہوا ہوگا؟ اے بنت زہرا، جب تیری بیٹی ننگے سر، یہ آسان معاملہ نہیں تھا۔ سن لیا آپ نے، بس آخری جملے دفنا دیا، 40 قبریں بن گئی، نکاح نے قبر مٹا دیا، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی نہ چھوڑا۔ آئے علی کے بعد علی کہا رسول کی بیٹی کو دفنا، کہا نہیں بتاؤں گا، کہا نہیں بتاؤں گا، کہا اچھا نہیں بتائے گا تو ہم خود نکال لیں گے۔ آخری جملے، ہم خود نکالیں گے۔ لائے گھروں سے تیار اور مدینہ کی زمین کو چھلنی کرنا شروع کیا۔ جب یہ چاہنا کہ مدینہ کی زمین کو چھلنی کیا جائے تاکہ جہاں رسول کی بیٹی چھپائی ہے اسے برآمد کیا جائے، تو اس وقت قبضہ تلوار پہ علی نے ہاتھ رکھا، کب تک میں صبر کر رہا تھا، اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ تم ہماری قبروں اور ہماری عزتوں سے کھیلو گے۔ بس ازادارہ نے حسینی تلوار اٹھائی نہیں تھی، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا تھا کہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ میں کہتا ہوں آج جب مدینہ کی زمین کو چھلنی کرنے کے لیے نکلے تھے، اگر مسلمان کھڑے ہو جاتے تو کل عاشور کے دن، میں نے جملہ پڑھ دیا آخری جملہ، کل عاشور کے دن یہی نیزے زمین کربلا کی نرم زمین پر لگتے، اور جب یہ نیزے لگ رہے تھے نا، 4 سال کی بچی رو رو کے کہہ رہی تھی اماں بھیا میرا بھائی تمہارا شہید ہونے جا رہا ہے۔ جب نرم نیزہ زمین کربلا سے نکلا، لو کے میدان میں اصغر کی لاش سکینہ طرف گئی، اماں میرا بھائی ماں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسِيَارَنُ الَّذِينَ أَيَّمُ الْقَلِبُونَ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الأعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الإحسان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على محمد وآل محمد